اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ کل جہاں پر بات آ کے ہم نے روکی تھی صفات سلبی کے اندر آخری صفت جو میں نے گنوائی تھی وہ صفت ظلم تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات باری تعالی میں صفت ظلم نہیں ہے، اللہ کے یہاں ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہاں پر آ کر ہم نے یہ بیان کیا کہ ظلم اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اور یہ توضیح آپ کو تفسیر بیان کر دی تھی کہ صفات ثبوتیہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، اور صفات سلبی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اب جب اللہ ظالم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، ظلم کے برخلاف جو صفت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صفت عدالت، بس اللہ عادل ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارا جو درس ہے جس سے میں نے آپ سے بیان کیا تھا جو ہے وہ ہے صفت عدالت، خداوند عالم کی صفت عدالت۔ سب سے امپورٹنٹ انشاءاللہ اس کی توضیح بیان کریں گے، لیکن آج کے درس میں ایک اہم سوال کے جواب کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اور ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوال ذہن میں آئے، چونکہ اگر سوال ذہن میں پیدا کیا جائے گا تو اس کا جواب جب آپ کو ملے گا تو بات جو ہے وہ ذہن میں زیادہ ذہن نشین ہو جائے گی، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے بات کو سمجھنے کا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی ساری ہم نے صفات گنوائیں اور ہر صفت خداوند عالم کی اہم صفت ہے، تو ہم صفت عدالت کو الگ سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے صفت رحمانیت اور رحیمیت اور حی ہونا، قیوم ہونا، قادر ہونا، مدبر ہونا، یہ تمام صفات ان کو الگ سے ایک چیپٹر کے عنوان سے تو بیان نہیں کیا، البتہ حق یہ ہے کہ ہر صفت کو الگ سے بیان کیا جائے، لیکن مخصوصاً صفت عدالت، خداوند عالم کی جو صفت عدالت ہے یہ کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا اس درس کا، جس کا جواب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم صفت عدالت کے اس جواب کے بارے میں ہم جائیں، دو چار باتیں مقدمتاً جان لینا ضروری ہے۔ پہلی امپورٹنٹ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ در حقیقت انسان طبیعی طور سے، انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ، انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ انسان ظلم کو اپنے ساتھ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ میرا حق پامال ہو، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عدالت سے کام انجام دیے جائیں، میرے ساتھ عدالت سے لوگ پیش آئیں۔ لہٰذا اب اگر انسان یہ چاہتا ہے تو وہ یہ بھی چاہے گا کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا معبود ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ عدالت سے پیش آئے۔ لہٰذا ایک یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو پروردگار عالم کی اہم ترین صفت کو ہم بیان کر رہے ہیں عدالت کے عنوان سے، وہ اس لیے بھی ہے کہ خداوند عالم تبارک و تعالی کی تمام اکثر صفات اور اکثر مباحث توحیدی، اکثر مباحث معاد کے، قیامت کے، امامت کے، نبوت کے، جو بھی انشاءاللہ بھی ہم آئندہ دروس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، تقریباً ہر چیز کا برگشت اور ہر چیز کا پلٹنا اسی صفت عدالت کے اوپر ہوتا ہے ایک طریقے سے۔ لہٰذا ایک امپورٹنٹ وجہ کہ جس کو ہم الگ سے بیان کر رہے ہیں اس درس کو، یہ ہے کہ تقریباً ہر صفت پروردگار عالم کی، خالقیت ہو، ربوبیت ہو، اس کا مدبر ہونا ہو، اس کا حکیم ہونا ہو، جتنی بھی یہ صفات ہیں پروردگار عالم کی، ان سب کی بازگشت ایک نہ ایک طریقے سے عدالت کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ جو ہمارے سامنے صفات کا ایک باب ہے، چیپٹر ہے، میں نے عرض کیا تھا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری فردی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، بالخصوص ہماری عبادتوں میں اور ہماری نیتوں میں ان صفات کا بہت بڑا کردار ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان صفات کو بہترین طریقے سے سمجھیں۔ لہٰذا اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا خالق حکیم ہے، ہمارا خالق
کوئی کام قبیح انجام نہیں دیتا تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے تمام افعال حکمت سے خالی نہیں ہیں، مقصد سے خالی نہیں ہیں، اور کوئی بھی کام اس کا قبیح نہیں ہے. چونکہ اگر کوئی بھی کام حکمت سے خالی ہو، کوئی بھی کام مقصد کے تحت نہ انجام دیا جا رہا ہو، مثال کے طور پر کوئی انسان ہے وہ بے مقصد جو ہے کوئی کام اگر انجام دے تو لوگ اس سے کہیں گے بھائی آپ یہ حکیمانہ کام نہیں ہے، یہ عقل مندوں والا کام نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک قبح ہے، یہ ایک برائی ہے کہ انسان جو ہے اپنے کاموں کو حکمت کے تحت انجام نہ دے، کسی مقصد کے تحت انجام نہ دے، اور تمام قبیح چیزیں پروردگار عالم سے دور ہیں. اور ہم نے بھی بیان کیا تھا چونکہ ظلم قبیح چیز ہے، ظلم مخالف حکمت ہے، ظلم مخالف علم ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں چونکہ پروردگار عالم اس سے منزہ ہے لہٰذا وہ عادل ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی تھیں. اب دیکھیے عدالت کا معنی کیا ہے. اگر ہم یہ بحث و گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت، خداوند عالم عادل ہے، اس کے پاس صفت عدالت موجود ہے، اس کی صفات ثبوتیہ میں سے عدالت ہے، تو عدالت کیا ہے؟ عدالت کی میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً ہر چیز کو جس کو بھی آپ اٹھائیں گے آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں گے، مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہے. یہاں پر بھی میں مختصر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کے 3 اہم معنی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سب اس کو لکھ لیجئے گا تاکہ ذہن میں رہے. سب سے پہلا عدالت کا معنی یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تنزیۃ الباری عن فعل القبیح، کہ پروردگار عالم باری تعالی کو ہم منزہ کریں ہر فعل قبیح سے. یعنی خداوند جو ابھی میں نے مقدمہ آپ کے سامنے بیان کیا وہی چیز ہے یہ کہ پروردگار عالم باری تعالی کی ذات مقدس میں کوئی بھی چیز کو، کوئی بھی قبح کو، کوئی بھی برائی کو نہ جاننا، منزہ پانا، اس کو کہتے ہیں عدالت. یعنی جب انسان کہتا ہے کہ عدالت، واٹ از عدالت، ڈیفائن عدالت، اگر آپ کے سوال امتحان میں آ جائے تو ان میں سے کوئی ایک معنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ تنزیۃ الباری عن فعل القبیح. اس کو عربی میں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں آپ یا انگلش میں آپ جو بھی آپ ڈیفائن کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کو منزہ جاننا فعل قبیح سے، ہر فعل قبیح سے، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی برائی. البتہ برا کام جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ جو ہے وہ برے کام سے مثال کے طور پر مارنا یا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا، نہیں، ہر شیء، ہر تصور قبیح، ہر وہ چیز کہ جو قبیح ہو وہ پروردگار عالم سے دور ہے. اب چونکہ ہر چیز شیء قبیح پروردگار عالم سے دور ہے اور ظلم قبح ہے، قبیح ہے، ظلم ایک مصداق ہے برائی کی، لہذا پروردگار عالم کے اندر برائی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، اور اگر ظلم نہیں ہے تو وہ عادل ہے. یہ ایک تعریف ہمارے سامنے علماء کرام پیش کرتے ہیں. امید ہے آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے. دوسری تعریف جو زیادہ مشہور ہے اور زیادہ عام ہے، زیادہ جو ہے وہ عام ہے، وہ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں عدالت کیا ہے؟ عدالت اور عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعہ، یعنی ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا، جو اس کی جگہ ہے وہاں پر رکھنا. ہر شے، جو بھی شے جس کے لیے وہ چیز بنی ہو یا جو اس کی شان میں ہو یا جو اس کے لیے بہتر ہو، اس کو اس کی جگہ پر رکھ دینا یعنی عدالت ہے. یعنی جب بھی آپ کسی چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں گے تو یہ کہا جائے گی آپ نے کار عدل اور عدالت سے کام لیا. اگر ٹوپی سر پر پہننے کے لیے ہے اور کوئی اس کو جو ہے پیر میں باندھ کے چلے تو یہ ٹوپی کی نسبت عدالت نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ ٹوپی خلق ہوئی ہے سر پہ رکھنے کے لیے. تو اب آپ نے وضع شیء فی موضع انجام نہیں دیا، یعنی ایک شے کو اپنی جگہ پر، خود اس کی جگہ پہ نہیں رکھا، تو یہ گویا ایک طریقے کا ظلم ہے، ایک ظلم کی ایک مصداق ہے، فعل قبیح ہے اگر دوسرے معنی میں کہا جائے. اب یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ وضع شیء فی موضعہ، ہر شے کو اپنی جگہ پر، اپنی مناسب جگہ پر رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان
اپنی ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھے، خود اس کے لیے جو جگہ معین ہوئی ہے رکھے، تو اس کے دو معنی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی توضیح ہم دیں گے. ایک معنی تشریعی ہو جاتا ہے اور ایک معنی تکوینی ہو جاتا ہے. یعنی تشریع تکوینی کیا، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. بھی مثال دے دیں آپ کے سامنے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم عدالت رکھتا ہے اور عدل سے کام لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین کو بنانے میں بھی عادل ہے. یعنی وہ قوانین ایسے وضع کرے گا اور قوانین ایسے وہ بنائے گا، قوانین ایسے وہ لاز بنائے گا کہ جو ہر شخص کی استعداد، استطاعت، اس کی قدرت، توانائی کے مطابق ہو. اگر وہ کسی شخص سے، کسی بیمار سے کہے روزہ رکھو تو یہ گویا اس کے لیے ظلم ہو جائے گا، کیوں؟ چونکہ اس کے استطاعت نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب حج کے لیے وہی لوگ جائیں، انہی پر حج واجب ہے، انہی پر روزہ واجب ہے جو کر سکتے ہوں اور جتنا کر سکتے ہوں، جس مقدار میں. یہ خداوند عالم کی عدل اور اس کے رحیم ہونے کی بہترین دلیل ہے. اور تکوینی معنی کیا؟ انشاءاللہ اس کو اور زیادہ ایلابریٹ کریں گے، ہم کھولیں گے، تفصیل سے بیان کریں گے. تکوینی معنی یہ کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں انسان کی خلقت کو، تو اگر واقعاً جہاں ہماری ناک رکھی ہے خداوند عالم، تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہی اس کو ہونا چاہیے تھا، آنکھیں یہیں پر ہونا چاہیے تھیں. یہ کہیں اور اگر ہوتی، مثال دی جاتی ہے کہ اگر ناک جو ہے یا آنکھ جو ہے انسان کی جو ہے گھٹنوں میں ہوتی تو جو ہے وہ یہ صحیح جگہ نہیں تھی. انسان کیسے دیکھ پاتا؟ سر میں رکھی گئی ہے تاکہ انسان بہترین طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کا مشاہدہ کر سکے. لہذا وضع کل شیء فی موضعہ، یعنی ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا، یہ عدالت کا معنی ہے. ایک اور معنی عدالت کا پیش کیا جاتا ہے جو تھوڑا خاص ہے. یہ عام تھا، یہ تھوڑا خاص ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کیا جائے، اس کو اس کا حق دے دیا جائے. اب یہاں پہ تھوڑا سا خاص تعریف ہے، وہ تھوڑی کلی تھی اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو رہی تھی. یہاں تھوڑی سی خاص تعریف ہے، اس کا دائرہ تھوڑا سا محدود ہے، لیکن یہ بھی علماء کرام نے عدالت کے لیے بیان کیا ہے کہ ہر شخص کو، اور یہ جو تعریف ہے علامہ طباطبائی کے مطابق، یہ تعریف جو ہے وہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہے، وہاں سے لی گئی ہے. یعنی لوگوں کو ان کا حق دے دیا جائے، ان کو ان کا حق عطا کیا جائے. یعنی ہر شخص سمجھتا ہے کہ اگر ہم کو ہمارا حق مل گیا تو ہمارے ساتھ عدالت ہوئی ہے. میں نے شروع میں بیان کیا آپ سے کہ ہر انسان فطری طور پر، طبیعی طور پر اس بات کا خواہاں ہے اور اس بات کو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عدالت ہو، میرے ساتھ ظلم نہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ خود جو ہے شاید عدالت کا مظاہرہ نہ کرے، لیکن وہ خود یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم نہ ہو، میرے ساتھ ہر شخص جو ہے وہ عدالت سے پیش آئے. لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے، اس کے اندر یہ ڈیزائر ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق ملتا رہے. لہٰذا عدالت کی تعریف یوں کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو یا ہر شے کو اس کا حق عطا کیا جائے، اس کو اس کا حق دیا جائے. اگر حق نہیں ملا تو یہ ظلم کی مصداق ہے، اور اگر حق مل گیا تو یہ عدالت کی مصداق بن جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ عدالت ہے. اب یہاں پر ایک سوال آئے گا ذہن میں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو، میں یہاں سوال آپ کے ذہن میں ایجاد کر دوں تاکہ اس کا جواب بھی انشاءاللہ آج ہی کے درس میں دے دیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ ہر شخص کو اس کا حق مل جائے، تو حق اور برابری اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو، یہ عدالت ہے، یہ حق ہے، یا یہ حق نہیں ہے، کوئی اور معنی عدالت کا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہم اس کا جواب آپ کو ابھی کچھ ہی دیر میں دیں گے. تو اب جب ہمارے سامنے یہ عدالت کے مفاہیم سامنے آ گئے، تو ایک اور اہم بحث کہ جو بہت ضروری مقدمہ ہے اس بات کے لیے کہ کیوں ہم نے عدالت کو، ہمارے اصول دین کتنے ہیں؟ ذرا سا آپ سب گنیے بلند آواز سے. اصول دین 5 ہیں جو ہمیں رٹایا جاتا ہے. اصول دین 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ہاں بس یہی 5. یہ آپ 5 لکھ لیجئے اپنے سامنے. اور ہم نے توحید ذکر کر دی، نبوت کو ہم بیان کریں گے ابھی کل والے درس میں، عدالت آج بیان کریں، اس کے بعد امامت کو بیان کریں گے، اور پھر قیامت کا بھی درس آئے گا. آج ہماری گفتگو عدالت، کیوں ہم نے الگ سے اللہ کی صفت عدالت کو الگ سے بیان کیا ہے، اس کا جواب آج دینا ہے. یہ مقدمہ ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ عدالت تکوینی ہے اور تشریعی ہے. ذرا سا اس کو ایک دفعہ اور سن لیجئے.
عدالت تشریعی و تکوینی کا معنی کیا ہے، تاکہ وہ جو ہم مقدمہ آپ کو بیان کریں گے اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ عدالت تشریعی جب ہم یہ کہتے ہیں یعنی شرع کو بیان کرنا، قانون کو وضع کرنا، لاز کو بنانا، اس میں عدالت کا خیال رکھا جانا۔ مثال کے طور پر ہر دنیا میں جو ہے قانون بنتے ہیں، ٹیکس کے لاز بنتے ہیں، ٹریفک کے رولز اور ریگولیشنز بنتے ہیں۔ روڈ پہ جب آپ آتے ہیں گاڑی لے کر تو ٹرکس کے اور ہیوی ڈیوٹی جو وہیکلز ہوتے ہیں ان کے لاز الگ ہوتے ہیں، اور جو کارز ہوتی ہیں اور جو لائٹ وہیکلز ہوتے ہیں ان کے لاز الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں نہیں ہر کار کا اور ہر وہیکل کا، سائیکل کا، موٹر سائیکل کا، رکشے کا، کار کا اور ٹرک کا اور ٹرالی کا اور کرین کا، سب کے لاز ایک جیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہم اپنی خود ذاتی زندگی میں بھی ایسے قانون کو نہیں پسند کرتے۔ انسان خود یہ کہتا ہے نہیں صاحب، چونکہ اس ٹرالی اور ٹرک کا تقاضا الگ ہے، لہٰذا وہ رات کے 12 بجے نکلے گی، اور اگر وہ رات کے 11 بجے یا صبح دن میں نکل آئے گا تو ٹریفک جام ہوگا، فلاں ہوں گے۔ سب چیزیں میں روزمرہ کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو بناتے وقت حکومت ٹریفک کے رولز اور ریگولیشنز، لا اینڈ آرڈر چاہتی ہے کہ برقرار رہے، تو وہ ہر شے کے حساب سے قانون کو وضع کرتی ہے حکومت۔ یہ انسان اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ کار کے جو لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ الگ ہیں۔ حتیٰ جب انسان ڈرائیورز لائسنس لینے جاتا ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہیوی وہیکلز کے لیے الگ ہوگا اور لائٹ وہیکلز کے لیے الگ ہوگا، الگ لائسنس ہوگا اس کا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک الگ قاعدہ قانون ہے، ہر چیز کا ایک الگ تقاضا ہے، لہذا ہر شے اپنے تقاضوں کے حساب سے۔ اب اگر ان تقاضوں کو ملاحظہ کیے بغیر قانون بنا دیا جائے اور پھر اس قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم سے کہا جائے تو یہ تو عدالت نہیں ہوئی۔ بس جب ہم کہتے ہیں عدالت تشریع میں قانون بنانے کے وقت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی کے روزمرہ کے، چاہے اجتماعی زندگی ہو چاہے فردی زندگی ہو، وہ جو قوانین جو خداوند عالم ہمیں دے گا اور ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تو وہ قوانین عدالت کے مطابق ہونا چاہیے، عدل کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹے بچے کے قواعد و قوانین اسلام میں الگ ہیں، ایک نوجوان کے قواعد و قوانین الگ ہیں، ایک بوڑھے شخص کے لیے الگ قواعد و قوانین ہیں، مرد کے لیے الگ قواعد و قوانین ہیں، عورتوں کے لیے الگ قواعد و قوانین ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیوں الگ الگ ہیں؟ اس لیے کہ ہر شخص کا، ہر سن میں، ہر آدمی کا، ہر عورت کا اپنے اپنے خاص سنوں میں، اپنے اپنے خاص ریلز میں، اپنے اپنے خاص زاویوں میں ایک الگ تقاضا ہے، اور ہر وہ شخص جو الگ تقاضا رکھتا ہو اس کے لیے ایک الگ قانون ہونا چاہیے، اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ بوڑھا شخص اگر پیاس کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا تو خداوند عالم اگر خدا عادل ہے تو اس سے روزے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے معنی عدالت اور قوانین میں۔ تشریع یعنی قوانین۔ جب انسان قوانین بنا رہا ہے، خداوند عالم قانون بھیج رہا ہے بنا کر، تو اس میں عدالت کی رعایت کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک چھوٹے بچے سے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جو ابھی خوب اور بد اور اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تم جو ہو وہ نجس و پاک کا جو ہے وہ خیال رکھو اور نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ نہیں، چونکہ ابھی وہ نہیں سمجھ رہا ہے، لہٰذا یہ تمام باتیں تشریع میں آ جائیں گی، یعنی قانون بنانے کے حساب سے آ جائیں گی۔ لہٰذا استعداد، صلاحیت، طاقت، قدرت، یہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر قانون بنایا جائے تو یہ قانون عدالت کی بنا پر ہے۔ تکوین یعنی کیا؟ تکوین یعنی خلقت، کریشن، یعنی انسان جب عالم خلقت میں اور اس کائنات میں نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز عدالت کی بنا پر ہے، ہر چیز میں ہمیں عدالت جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا خدا عادل ہے، لہٰذا وہ ہمیں ہر چیز میں ایک خاص عدل نظر آ رہا ہے، ہر شے ایک خاص اندازے کے مطابق بنی ہے، ہر شے ایک خاص بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ زمین کی دوری سورج سے ایک خاص زاویے اور ایک خاص بیلنس اور ایک خاص ڈسٹنس، تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر
خداوند عالم نے نظام شمسی بنایا، ورنہ ذرا سی بھی اگر اونچ نیچ ہو جائے تو یہ نظام شمسی درہم برہم ہو کے خراب ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ اگر جو ڈسٹنس، جو پرفیکٹ ڈسٹنس خداوند عالم نے کرہ زمین، ارتھ اور سن کے درمیان رکھا ہے، اگر اس میں کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے، اگر کمی ہو جائے اور یہ دنیا سورج سے زیادہ قریب ہو جائے تو کیا نقصانات آئیں گے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بہت زیادہ قریب ہو جائے تو دنیا جل جائے گی، یہ دنیا برباد ہو جائے گی، گلوبل وارمنگ کے ایشوز آئیں گے، نہ جانے کیسے کیسے ایشوز ہمارے سامنے وجود میں آ جائیں گے، اور انسان اس بات کو سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ توازن، اس توازن کو برقرار رکھنے کا نام عدالت ہے۔ اگر سورج سے بہت زیادہ دور ہو جائے زمین تو سردی کے مارے جم جائے گی، جو انسان کا انوائرمنٹل سسٹم ہے، جو پورا ایکو سسٹم ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ عالم خلقت میں پروردگار عالم نے ہر چیز کو ایک خاص بیلنس، ایک خاص نظام، ایک خاص تدبیر کے ساتھ خلق کیا ہے۔ جو چیز جہاں پر رکھی ہے وہ وہاں پر رکھی ہونا چاہیے تھی، اس لیے خداوند عالم نے رکھی ہے، لہٰذا وہ عادل ہے۔ اور ہم کو یہ ان سب کائنات میں جو نمونے ہیں یہ دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے عدالت سے کام لیا ہے، اور اگر عدالت نہ ہوتی تو یہ نظام نہ چل پاتا، یہ نظام نہ چل پاتا۔ جس طریقے سے ٹریفک پہ آپ ٹریفک پولیس کنٹرول لوز کر دے گی کہ اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی لائن سے رکشہ بھی گزرے، کار بھی گزرے، سائیکل بھی گزرے، تمام جو ہے چیزیں گزرنے لگیں اور کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے، یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی اگر سگنل کی لائٹس کو فالو نہ کرے تو ٹریفک جام ہو جائے گا۔ یہ بالکل یہی چیز، ایک چھوٹی سی مثال دے کر کائنات کے اوپر آپ اس کو بڑے کینوس پہ، ایک بڑے اس پہ آپ اس پکچر کو تصور کر سکتے ہیں کہ یہی صورتحال عالم کائنات میں بھی پیش آئے گی۔ اب یہ جب یہ سب ہم باتیں سمجھ گئے ہیں تو اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ عدالت کا مفہوم کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کیوں ہم نے اصول دین میں جو 5 اصول دین ابھی آپ نے گنے، کیوں ہمیں جو ہے اصول دین میں عدالت کو، خداوند عالم کی ایک صفت کو رکھنے کی ضرورت پڑی الگ سے۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، اسلام میں مکاتب عقائد، اگر کلامی مکاتب کو دیکھا جائے تو 3 اہم مکتب ہمارے سامنے ہیں، سکولز آف تھاٹ جسے کہا جاتا ہے۔ ایک اشاعرہ ہے، ایک معتزلہ ہیں، اور ایک عدلیہ ہیں یا امامیہ ہیں۔ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم عادل ہے، خداوند عالم نے عدل سے خلق کیا ہے، تو کیا یہ اچھائی اور برائی ہم اپنی عقل سے سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے بھی دیجئے کہ کیا ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ میرے خیال سے آپ سب نے یہی کہا ہوگا، ہاں سمجھ سکتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ ہاں ہم اپنی عقول سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چھوٹے بچے کو مارنا برا ہے، کسی شخص سے کوئی چیز اس کی چھین لینا بری بات ہے، کہیں چوری کر لینا بری بات ہے، کسی کو بس ظلم کرنا بری بات ہے، یا اور کسی کی مدد کر دینا، کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ کراس کر دینا یہ اچھی بات ہے۔ انسان اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے، اپنی ہیومن نیچر کی بنا پر یہ تمام چیزیں، یہ تمام حسن اور قبح، یہ اچھائی اور برائی افعال کی سمجھتا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 نام لیے ہیں، اشاعرہ، معتزلہ اور عدلیہ، یہ بنے ہیں تقریباً، ان سب کے الگ الگ فکرے ہیں۔ یہ جو اشاعرہ کا ایک گروہ ہے علم کلام کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنی عقول کے حساب سے حسن اور قبح افعال کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مقدمہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ کے دروس میں یہ بہت کام آئے گی۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں حسن اور قبح فعلی، حسن قبح افعال کو ہم نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل سے، ہمیں حسن اور قبح کو عقلی نہیں بلکہ شرعی ماننا چاہیے۔ عقلی نہیں ہے حسن و قبح، اچھائی و برائی عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی خود خداوند عالم ہم کو یہ بتائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ہم کو یہ بتائے کہ یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک اندھے شخص کو روڈ کراس کرانا یا ایک پیاسے کو پانی پلانا ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اچھا ہے برا ہے، لہٰذا خداوند عالم ہم کو یہ سمجھائے، شرع اور قانون ہمیں یہ بتائے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، جو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے جب کہ یہ سب باتیں سمجھتے ہیں، لیکن اسی کے مقابل میں لہٰذا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بتاتا چلوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک خداوند عالم ہم سے نہ یہ کہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، تب تک اچھائی و برائی کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اور عدل اور عدالت کا مفہوم خداوند عالم کے لیے کہنا کہ وہ عادل ہے اصل معنی نہیں رکھتا، کیوں؟ چونکہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ حسن ہے، وہ اچھا ہے، اس کے افعال میں اور اس کے کہنے میں جو ہے حسن و قبح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے عدالت کا مفہوم طے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اشاعرہ بطور کلی پوری طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت کے بارے میں انکار کر دیتے ہیں اس نظریے کی بنا پر، لیکن اسی کے مقابل میں ایک گروہ ہے جس کا نام ہے معتزلہ اور ایک گروہ ہے اس کا نام ہے عدلیہ۔ معتزلہ اور عدلیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حسن اور قبح کو انسان اپنی عقل سے سمجھ لیتا ہے اور دین اور خدا آ کر اس کی تائید کر دیتا ہے کہ ہاں یہ کام تم نے اچھا کیا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، لہٰذا وہ یہ بات آ کے کرتے ہیں کہ ہاں خداوند عالم جو ہے وہ ہم کو ہمارے اچھے افعال کی تائید کرتا ہے، ہمارے برے افعال پر مذمت کرتا ہے، اور ہم اچھے برے کو خود بخود سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اب دو فرقے ہو گئے، ایک وہ کہ جو عدالت خدا کا اقرار کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو عدالت خدا کو نہیں مانتے، اصول میں نہیں شامل کرتے۔ لہٰذا اب یہاں پر اس لیے بہت ضروری ہے عدل کو، سوال کا جواب آ رہا ہے آپ کے لیے، لہٰذا اس لیے بہت ضروری ہے کہ عدل کو ہم اصول دین میں رکھیں تاکہ ہم جدا ہو جائیں اور الگ سمجھے جائیں اشاعرہ سے ہم الگ ہو جائیں۔ اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ عدل کی صفت نبوت کے لیے بھی ضرورت رکھتی ہے، امامت کے لیے بھی ضروری ہے، معاد کے لیے بھی ضروری ہے، لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم عادل ہے تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ بحث امامت بھی ہو، انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اسی لیے عدلیہ کہ جن کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہی گفتگو ہوتی ہے عدالت اور امامت کی تو فوراً وہ جدا ہو جاتے ہیں دیگر اسلامی فرقوں سے، اور یہ ایک امتیاز ہے مکتب تشیع کا کہ وہ عدالت کو اور امامت کو مانتی ہے۔ باقی جو مکاتب فکر ہیں وہ اس طریقے سے جس طرح سے تشیع تعریف کرتی ہے اور ڈیفائن کرتی ہے عدالت کو اور امامت کو، اس کے نتیجے میں وہ دیگر مکاتب بیان نہیں کرتے۔ یہ ایک اجمالی جواب تھا آپ کے لیے کہ جس کی بنا پر ہم عدالت کو اصول دین میں بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ عدالت اصول مذہب ہے، لہٰذا یہ بھی کہنا درست ہے اسی تفسیر کے حساب سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ سوال کی جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اگر یہ کہا جائے اعطاء کل ذی حق حقہ، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے، تو حق سے مراد کیا مساوات ہے؟ کیا مساوات یعنی برابری، مساوات یعنی ہر شخص کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جانا، کیا یہی صحیح ہے؟ کیا یہ فکر صحیح ہے کہ عورتوں کے، چونکہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے کیوں الگ قانون ہے، مردوں کے لیے کیوں الگ قانون ہے، عورتوں کو یہ حقوق کیوں نہیں ہے، مردوں کو وہ حقوق کیوں مل گئے ہیں؟ تو یہ جو سوال ذہن میں آ سکتا تھا اور آنا چاہیے تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں عدالت تو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ عدالت کا معنی برابری ہے، لہٰذا پہلے ہم نے عدالت کو ڈیفائن کر دیا اور اس کی ڈیفینیشن میں کہیں بھی برابری کا معنی نہیں آیا ہے۔ عدالت کا معنی برابری نہیں ہے، ہاں اگر کہیں برابری سے کام ہو رہا ہے تو ممکن ہے وہ عدالت ہو، لیکن ہر جگہ جہاں عدالت ہونا چاہیے وہاں برابری ہو جائے تو یہ معنی صحیح نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں صاحب آپ نے برابری سے مساوات سے کام نہیں لیا لہٰذا آپ نے عدل انجام نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ مثال دے کے بات کو واضح کریں، آپ مثال دیکھیے بہت ہی واضح اور ملموس آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایک کلاس میں ایگزام لیا جائے اور
تمام بچوں کا ایگزام، اسٹوڈنٹس کا ایگزام لینے کے بعد ہر ایک کو ایک طریقے کے نمبر دے دیے جائیں، 100 میں سے ہر ایک کو 70 نمبر 80 نمبر دے دیے جائیں سارے اسٹوڈنٹس کو بلا کسی فرق کے، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ سب اچھے خاصے اسٹوڈنٹس اعتراض کریں گے؟ ہاں اعتراض کریں گے. کیوں؟ چونکہ ان کو ان کی محنت کے حساب سے نمبر نہیں ملے، ان کو ان کے جواب دینے کے حساب سے، معرفت کے حساب سے، کوشش کے حساب سے نمبر نہیں ملے، ان کو ان کی صلاحیت کے حساب سے نمبر نہیں ملے. اس لیے وہ اعتراض کریں گے کہ ہم کو ہمارا حق نہیں ملا. وہ کہ جس نے کم پڑھا تھا اور میں کہ جس نے زیادہ پڑھا تھا، ہم دونوں کو ایک ہی لائن میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. یہ حق نہیں ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ استعداد، صلاحیت کے اعتبار سے اگر نمبر دیے جائیں، اگر امتیاز دیا جائے تو عدالت ہے، نہ یہ کہ ہر ایک کو برابر کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہاں مساوات بڑی اچھی چیز ہے، مساوات کو رد نہیں کیا جا رہا ہے، برابری کو رد نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن برابری بے معنی عدالت کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے. کیونکہ دوسری مثال دے دیں آپ کو، اگر ایک آفس ہے اور ایک آفس میں بہت سارے امپلائیز ہیں اور ہر امپلائی کی، آپ جانتے ہیں کمپنی ہے، ایک کمپنی میں بہت سارے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہر امپلائی کو اگر مالک جو ہے وہ ایک جیسی تنخواہ دے، مینیجر کی بھی ایک تنخواہ ہو، سی ای او کی بھی ایک تنخواہ ہو، سپروائزر کی بھی ایک تنخواہ ہو، اسسٹنٹس کی بھی ایک تنخواہ ہو، جو جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں ان کی بھی ایک تنخواہ ہو، چپراسی کی بھی ایک ہی تنخواہ ہو، تو لوگ اس پہ ہنسیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مساوات صحیح ہے. یہاں پر ہر ایک یہ کہے گا نہیں، یہاں پر برابری سے کام نہیں لینا چاہیے، یہاں پر عدالت اور انصاف سے کام لینا چاہیے. یعنی جس نے جتنی محنت کی، جو جتنی محنت کر رہا ہے، جو جتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس آفس کے لیے، اس کو اس حساب سے ہم اس کی سیلری دیں گے، اس کو پے کیا جائے گا. تو یہاں پر جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مساوات نہیں، برابری نہیں، عدالت چاہیے، وہی چیز یہاں پر بھی ہے. لہٰذا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ان کے حقوق کم ہیں، ان کے حقوق زیادہ ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر انسان کی استعداد، صلاحیت، اس کے کام کاج کو دیکھ کر اور اس کی محنت کو دیکھ کر، یہ تمام زاویوں کو دیکھ کر ہمارا خالق ہمارے ساتھ عدل کرتا ہے، اور اس نے جو وضع کیا ہے، جو بنایا ہے، وہ یقیناً انصاف ہی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عدالت کا مفہوم، مثال کے طور پر جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عدالت، قوانین اور قواعد، یہ تو جو میں سیلری اور نمبر دینے کی مثال میں نے پیش کی، یہ تو قانون کے حساب سے ہے. تکوین کے حساب سے یہی ہے، خلقت کے حساب سے بھی یہی ہے کہ ہمارا خالق، مثال کے طور پر ایک ویل اگر ہے، ایک بلیو ویل ہے، وہ سمندر میں اگر چل رہی ہے، اور اس بلو ویل کو آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی ویل ہوتی ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ 1 ٹن کا ہوتا ہے. اب ایک اتنی بڑی جسم رکھنے والی ویل، اس کا دل جو دھڑک رہا ہے وہ 1 ٹن کا ہے، اور ایک چھوٹا سا پرندہ جو آسمان میں پرواز کر رہا ہے، اڑ رہا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس کا دل کچھ گرام کا ہوتا ہے. اب یہ آ کے انسان کہے کہ نہیں، یہ تو خداوند عالم نے عدل نہیں کیا، خالق نے عدل نہیں کیا، اس کو بڑا دل دے دیا، اس کو چھوٹا دل دے دیا، تو سبھی اس کے اوپر ہنسیں گے، مسکرائیں گے. کیوں؟ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چڑیا کو اگر 1 ٹن کا دل دے دیا جائے، جو ویل کو دیا گیا ہے، سمندر میں اتنی بڑی مچھلی کو دیا گیا ہے، اتنا بڑا دل اگر چڑیا کے لگا دیا جاتا تو چڑیا پھر چڑیا نہ رہ جاتی. اور اگر یہ چھوٹا دل جو چند گرام کا ہے ایک ویل کو دے دیا جاتا، امید ہے کہ انشاءاللہ مثالیں واضح ہو رہی ہوں گی، مفہوم آپ کے ذہن میں کھل رہا ہوگا. اگر یہی چھوٹا سا دل ایک ویل کو لگا دیا جائے تو یہ بھی تکوین میں، خلقت میں عدالت کا نمونہ نہیں ہوگا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، بس آخری میں 2-4 آیات آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنی عدالت کو کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہ ثابت کر رہا ہے. 3 آیتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ ہمارا درس آج کا خالی نہ رہے کسی آیت اور روایت سے. پروردگار عالم سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون. پروردگار عالم ایک رتی برابر بھی، ان اللہ لا یظلم الناس، انسانوں کے اوپر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ظلم نہیں کرتا. آیت نمبر 44 سورہ یونس. دوسری آیت کیا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ
ذرہ ایک ذرہ برابر بھی خداوند عالم جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم. سورہ النساء کی آیت نمبر 40 میں خداوند عالم فرما رہا ہے. پھر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. خداوند عالم خود عدل اور احسان کے لیے امر کر رہا ہے, آرڈر کر رہا ہے, حکم کر رہا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدالت سے پیش آؤ. یعنی وہ خدا جو کہہ رہا ہے عدالت سے پیش آؤ, وہ خود پہلے عادل ہے, لہٰذا کہہ رہے ہیں عدالت سے پیش آؤ. یہ تمام معانی, یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ نحل میں ہے, آیت نمبر 90 کے پروردگار عالم اس طریقے سے اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے, اپنی صفت کو گنوا رہا ہے, تمام دیگر صفات کے کنارے ساتھ میں اپنی صفت کو گنوا رہا ہے. میں چھوٹا سا آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیتا چلوں. اگر آپ اور بھی پروردگار عالم کی صفات کو جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ دعائے جوشن کبیر, انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ہے, دعائے جوشن کبیر پڑھنے کا حکم ہے, اور یہ تمام صفات ثبوتی اور سلبی کی بہترین مصداق اور سورس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے خداوند عالم نے اپنی صفات کو گنوایا ہے, تو دعائے جوشن کبیر کو آپ کھولیے, اس میں دیکھیے پروردگار عالم کی 1001 صفات جو ہیں وہ وہاں ذکر ہوئی ہیں, اور ہر صفت کا ایک خاص معنی ہے. ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا, آپ کو اپنے درس میں بھی فائدہ ہوگا اور دعا پڑھنے میں بھی لطف آئے گا. آخری میں ایک نکتہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر خداوند عالم ظلم نہیں کرتا تو وہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی ظلم نہ کرو. خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں ارشاد فرما رہا ہے, کہ آیت کے بیچ کا ایک حصہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو اور نہ مظلوم واقع ہو, نہ ظلم کو ہونے دو. کیوں؟ ایک بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے ہماری سوسائٹیز کے لیے, ہمارے کیا کہتے ہیں روزمرہ کے کاموں کے لیے, کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم ہونے دو. کیوں ظلم نہ کرو؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ظلم نہ کرو, قبیح ہے, برا ہے, لیکن ظلم کو برداشت بھی نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ اگر ظلم کو, اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کو اگر برداشت کیا جائے, اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے, تو اس کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان ظلم کو بڑھاوا دے رہا ہے. یعنی انسان ظلم برداشت کر کے ظلم کو بڑھاوا اگر دے رہا ہے تو یہ خود بری چیز ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. لہٰذا امید کرتے ہیں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی, اور آج کا ہمارا درس عدالت کا ختم ہوا ہے. تو بس آپ کے سامنے اس پوری گفتگو کا جو آج کا ہمارا درس تھا, ایک خلاصہ 2 منٹ کے اندر پیش کر دیں تاکہ ذہن میں آ جائے کہ آج جو اہم ترین گفتگو اور اہم ترین سوال کا جواب اس درس میں ہمیں حاصل کرنا تھا, وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ کیوں ہم نے الگ سے خداوند عالم کی اتنی صفات کو الگ سے ہم نے اپنے اصول دین میں بیان کیا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اسلام میں جو مکاتب فکر ہیں, سکولز آف تھاٹ ہیں, وہ ان میں 3 اہم ترین سکولز ہیں. ایک اشاعرہ ہے, ایک معتزلہ ہے, اور ایک امامیہ ہے. اشاعرہ کیا کہتے تھے؟ اشاعرہ یہ کہتے تھے کہ ہم اچھائی و برائی کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے, بلکہ خداوند عالم ہم کو سمجھائے. لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری عقل نہیں سمجھتی ہے اور خداوند عالم ہم کو سمجھائے, اور جو بھی وہ کر رہا ہے اچھا ہے, جو بھی وہ کر رہا ہے حسین ہے اور حسن ہے اور اچھا لگتا ہے. اصل میں اس کا نقصان کیا ہے اس بات کا؟ یہ سن لیجیے ضروری بات. نقصان یہ ہے اس بات کا, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے, کیوں ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند عالم چاہے تو اچھے کاموں کے نتیجے میں بھی جہنم میں لے جائے, اور اگر وہ اچھے کردار والے آدمی کو جہنم میں ڈال رہا ہے تو اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی عدل ہے. یعنی اگر خدا کسی پیغمبر کو, کسی نبی کو, کسی مؤمن صالح مومن کو جہنم میں ڈالے دے رہا ہے تو یہ عدالت ہے, اور اگر کسی گناہگار کو جنت میں بھیجے دے رہا ہے تو یہ بھی عدل ہے. وہ یہ کہتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ عدل نہیں ہے. معتزلہ اور عدلیہ یہ کہتے ہیں یہ عدل نہیں ہے, یہ تو وضع الشیء فی غیر موضع ہو گیا. اچھے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا, برے آدمی کو جنت میں ڈال دیا, یہ تو غلط بات ہو گئی. لہٰذا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, خدا جو بھی کرے وہ عدل ہے, یہ غلط ہے, وہ اس سے غلط معنی لینا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ, ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ جو کر رہا ہے عدل ہے, لیکن عدل ایک قانون ہے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے, عقل اس کو درک کرے, عقل اس کو سمجھے. اور یہ غلط ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی جزا نہ ملے, یہ تو خلاف عدل ہو جائے گا. تو اور اس کے برخلاف, اس کے مقابلے معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے حسن اور قبح کو سمجھتے ہیں, لہٰذا خداوند عالم کی عدالت کے قائل ہیں. اسی کے مقابل عدلیہ ہیں. عدلیہ کون؟ یعنی ہم, یعنی شیعہ
دوازدہ امامی، وہ اپنے آپ کو عدلیہ کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ در مقابل اشاعرہ ہیں، اشاعرہ کے اپوزٹ ہیں، تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک امتیاز ہو، ایک ڈفرنس ہو. لہٰذا ہم نے عدل کو اپنے اصول اور عقائد میں قرار دیا ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ ہمارے، اور سمجھ گئے نا آپ ڈفرنس، ایک اشاعرہ ہیں، ایک معتزلہ ہیں، اور ایک عدلیہ ہیں. اشاعرہ بالکل عدالت کو نہیں مانتے، معتزلہ اور عدلیہ عدالت کو مانتے ہیں، لیکن ہم میں اور معتزلہ میں بھی بہت سارے فرق ہیں. لہٰذا ہمیں اکثر عدلیہ بھی کہا جاتا ہے علم کلام میں، اور ہمیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نے فکر اور عقیدہ امامت کو بھی اپنے اصول دین میں رکھا ہے. لہٰذا آپ نے جو 5 اصول دین گنے تھے اس میں سے ایک امامت ہے. اور یہاں آنے کے بعد پہلے عدالت میں ہم مشترک ہیں عدلیہ کے ساتھ اور جدا ہیں اشاعرہ سے، لیکن امامت میں ہمارا امتیاز یہ کہ ہم جدا ہو جاتے ہیں معتزلہ سے بھی. تو یہ ہمارا خلاصہ ہے، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ عدل کی تمام مباحث روشن ہو گئے ہوں گے. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو عدل اور انصاف سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی ہم کسی کا ظلم سہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.